شریف خاندان کے پاس لندن فلیٹس کے لیے پیسہ کہاں سے آیا؟ جب اس سوال کا جواب دینے کے لیے سپریم کورٹ میں دستاویزات جمع کرائی گئیں تو مزید سوال پیدا ہوئے۔ پاناما کیس میں نواز شریف پر لگے الزامات کا ایک حصہ یہ تھا کہ لندن فلیٹس اصل میں تو مریم نواز کے تھے۔ مریم نواز اپنے والد نواز شریف کے زیر کفالت تھیں، اس لیے اصل مالک نواز شریف تھے۔ نواز شریف نے کس طرح واضح کیا کہ مریم نواز ان کے زیر کفالت نہیں ہے؟ اس تمام معاملے کو تفصیل سے قسط نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے بھی اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کرائے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ ان کے پاس گزر بسر کے لیے اپنے وسائل تھے اور وہ اپنے والد پر ڈیپینڈنٹ نہیں تھیں۔ اب حسین نواز نے بھی ایک دستاویز پیش کی جو ثابت کرتی تھی کہ لندن فلیٹس کی مالک مریم نواز نہیں بلکہ حسین نواز خود ہے۔ مریم نواز بس ان فلیٹس کی ٹرسٹی ہیں، نگران ہیں۔ حسین نواز کی جانب سے پیش کی گئی دستاویز تھی ان کے اور مریم نواز کے درمیان ہونے والا ایک معاہدہ، ٹرسٹ ڈیڈ۔ اس معاہدے میں لکھا تھا کہ حسین نواز نیلسن اور نیسکول نامی کمپنیوں کے مالک ہیں اور لندن کے فلیٹس ان کمپنیوں کے نام پر ہیں۔ اگر حسین نواز انتقال کر جاتے ہیں تو مریم نواز ان کمپنیوں کی ملکیت میں موجود جائیداد بیچیں گی اور حاصل ہونے والی رقم شرعی اصولوں کے مطابق حسین نواز کے ورثاء میں تقسیم کریں گی۔ اس ٹرسٹ ڈیڈ پر معاہدے پر 2 فروری 2006 کو مریم نواز نے دستخط کیے اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے بطور گواہ دستخط کیے۔ حسین نواز نے 4 فروری 2006 کو اس معاہدے پر دستخط کیے اور ان کی جانب سے کسی وقار احمد نے بطور گواہ دستخط کیے اور یہ دستخط لندن کے وکیل جیرمی فری مین کے سامنے کیے گئے۔ معاہدے پر جیرمی فری مین کی مہر اور دستخط بھی موجود ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور ٹرسٹ ڈیڈ کمبر نامی کمپنی کے حوالے سے بھی تھی جس میں حسین نواز کا 49% حصہ تھا۔ اس ٹرسٹ ڈیڈ کو پیش کر کے 2 باتیں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلی بات کہ مریم نواز نیلسن اور نیسکول کی مالک نہیں ہیں، ان کے مالک حسین نواز ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لندن فلیٹس 2006 میں خریدنے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ معاہدہ 2006 میں کیا گیا۔ اگر لندن فلیٹس پہلے سے نواز شریف کے پاس ہوتے تو یہ معاہدہ 2006 میں کیوں کیا جاتا؟ یہ ٹرسٹ ڈیڈ بھی بہت سے سنجیدہ سوالات کی زد میں آئی، بعد میں ان کی تفصیل بھی بتائی جائے گی۔ ابھی بس اس وضاحت تک محدود رہتے ہیں جو لندن فلیٹس پر نواز شریف اور حسین نواز کی آ چکی تھی۔ نواز شریف کی وضاحت کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ان کے والد میاں شریف نے دبئی میں ایک فیکٹری لگائی تھی جو 1980 میں 3 کروڑ 33 لاکھ درہم میں فروخت ہوئی۔ ڈالرز میں یہ رقم 90 لاکھ ڈالرز بنتی ہے۔ جب 1999 میں جنرل مشرف نے ان کی حکومت پر قبضہ کیا تو خاندان سعودی عرب چلا گیا اور وہاں ایک فیکٹری لگائی۔ 2005 میں وہ فیکٹری 6 کروڑ 40 لاکھ ریال میں بیچی۔ ڈالرز میں یہ رقم 1 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز بنتی ہے۔ نواز شریف نے کہا تھا یہ ہے وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے۔ دبئی اور جدہ کی فیکٹری کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویزات موجود ہیں۔ اس وضاحت کا مطلب یہی بنتا ہے کہ دبئی اور جدہ کی فیکٹریاں بیچ کر لندن کے فلیٹس خریدے تھے جس کا ریکارڈ اور دستاویزات موجود ہیں۔ اب عدالت میں اسی موقف کی دستاویزی شہادت پیش کی گئی۔ 1980 میں دبئی کی جو فیکٹری بیچی تھی اس کا سیل ایگریمنٹ، معاہدہ برائے فروخت، وہ پیش کیا گیا۔ اس معاہدے سے 2 باتیں سامنے آئیں۔ ایک بات یہ کہ فیکٹری یکمشت نہیں بلکہ 2 قسطوں میں فروخت کی گئی تھی۔ پہلے 1978 میں اس کے 75% شیئرز بیچے اور رقم ملی 2 کروڑ 13 لاکھ 75 ہزار درہم، اور باقی کے 25% شیئرز 1980 میں بیچے اور رقم ملی 1 کروڑ 20 لاکھ درہم۔ لیکن دستاویزات سے معلوم ہوا کہ 2 کروڑ درہم ملنے والی بات جزوی سچ تھی، کیونکہ وہ رقم ملی ضرور تھی لیکن قرضوں اور واجبات کی ادائیگی میں تمام کی تمام خرچ ہو گئی تھی۔ پہلے 75% شیئرز بیچ کر شریف خاندان کے پاس کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ سب رقم فیکٹری پر چڑھے قرضے اور واجبات ادا کرنے میں لگ گئی تھی، خرچ ہو گئی تھی۔ ہاں، باقی کے 25% شیئرز بیچ کر 1 کروڑ 20 لاکھ درہم ضرور ملے تھے، وہ بھی کیش۔ لیکن یہ تمام جواب زبانی تھا۔
1,20,00,000 درہم ملنے کی کوئی رسید نہیں پیش کی گئی، بلکہ طارق شفیع نامی ایک صاحب کا بیان حلفی جمع کرایا گیا جو نواز شریف کے کزن ہیں۔ بیان حلفی میں وہ کہہ رہے تھے کہ فیکٹری نواز شریف کے والد میاں شریف نے لگائی تھی، میں اس کا بے نامی مالک تھا۔ 1978 میں فیکٹری کے 75% شیئرز بیچے، 1980 میں باقی کے 25% شیئرز بیچے تو نقد رقم وصول کی 1,20,00,000 درہم۔ طارق شفیع کا بیان حلفی ہی نواز شریف کے قومی اسمبلی میں دیے گئے بیان کی نفی کر رہا تھا۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ 1980 میں دبئی کی فیکٹری بیچ کر خاندان کو 3,33,00,000 درہم ملے تھے۔ طارق شفیع کا بیان حلفی کہہ رہا تھا کہ 1,20,00,000 درہم ملے تھے، اور اس سلسلے کی قسط نمبر 1 میں تفصیل سے یہ بھی بتا چکا ہوں کہ پاناما پیپرز شائع ہونے سے پہلے انٹرویوز میں حسین نواز کا کیا موقف تھا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ دادا میاں محمد شریف نے دبئی میں گلف سٹیل کے نام سے فیکٹری لگائی، بعد میں وہ فیکٹری بیچ دی۔ جن صاحب نے فیکٹری خریدی تھی انہوں نے بھی 1992 یا 93 میں وہ فیکٹری بیچی۔ جب شریف خاندان سعودی عرب گیا تو اسی فیکٹری کی مشینری بہت سستے داموں خریدی، اسے بحال کیا اور اس مشینری کو سعودی عرب کی فیکٹری میں لگایا۔ نواز شریف دبئی فیکٹری بیچ کر ملنے والے سرمایہ کی بات کر رہے تھے، حسین نواز صرف اس فیکٹری کی مشینری سستے داموں خریدنے کا کہہ رہے تھے۔ جب موقف میں تضاد آیا تو سوال بھی پیدا ہوئے۔ اگر دبئی فیکٹری بیچ کر حاصل ہوئے سرمایہ کی بات غلط ہے تو اس سرمایہ سے جدہ فیکٹری لگانے والی بات بھی غلط ہوگی، ظاہر ہے، اور دونوں فیکٹریاں بیچ کر لندن فلیٹس بیچنے والی بات بھی غلط ہی ہوگی۔ لیکن فرض کریں، مان لیتے ہیں کہ دبئی فیکٹری بیچنے کے بعد 3,33,00,000 درہم ہی ملے تھے، تو پھر میاں شریف نے اس رقم کا کیا کیا؟ وہ رقم 20 سال تک کیا کرتی رہی؟ کیونکہ موقف تو یہ ہے کہ 1980 میں دبئی کی فیکٹری بیچ کر جو رقم ملی تھی اس سے سن 2000 میں جدہ کی فیکٹری لگائی تھی۔ جدہ کی فیکٹری لگانے میں وہی رقم استعمال ہوئی، تو وہ رقم دبئی سے جدہ کیسے منتقل کی اور کب منتقل کی؟ جدہ کی فیکٹری 2005 میں بیچ کر جو 6,40,00,000 ریال یا 1,70,00,000 ڈالرز ملے تھے وہ لندن کیسے پہنچائے گئے؟ اور یہ بتا دیا کہ دبئی فیکٹری کتنے کی بیچی، جدہ فیکٹری کتنے کی بیچی، تو یہ کیوں نہ بتایا کہ لندن فلیٹس کتنے کے خریدے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں کوئی منی ٹریل، کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن، کوئی رسید، کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر منظر میں آمد ہوئی قطری خط کی اور لندن فلیٹس خریدنے کی تمام کہانی یکسر بدل گئی۔ وہ سب اگلی قسط میں۔ پاناما کیس کیا تھا، کیسے بنایا گیا اور پھر کیا کیا ہوا، یہ تمام حقائق آپ دیکھ رہے ہیں نوک جھوک پر۔ میں ہوں عمیر محمود۔